بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب ہم اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آئین جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور آئین جو ہمارے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیتا ہے، کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کے اختیارات کو سلب کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں تو اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری ہمت کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے، اور بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے، تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خاک میں ملائیں گے، اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے۔ سیاست محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طے شدہ خطوط ہوتے ہیں، اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں۔ خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے ہم ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں، یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے ایک مرحلے کے، دوسرے کے بھی ہونے ہیں، یہاں بھی ان کے مسودے بنے ہوئے ہیں کہ اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتتی تو، لیکن انشاءاللہ اس محاذ پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا، اور پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہو۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی ڈسکس ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں، اپوزیشن جماعتوں میں، تو آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایم کیو ایم کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے؟ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ان کے بغیر تو ہو پاسبل ہے ہی نہیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہے، یو ڈی اے ہے، پی ایم ایل کیو ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ 4 سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ تو ہم تو ایک خیرخواہی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں، فیصلے تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں۔ جیسے دے دیا ہے خیر خواہی کا پیغام۔ مولانا صاحب، آپ کو ڈی آئی خان کا جو آپ کی ریلی ہے 5 فروری کی، اور ایک ساتھ کا ایک جلسہ تھا، الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دیا ہے، اور احکامات جاری کیے ضلع انتظامیہ کو کہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی، تو کیا آپ جائیں گے یا کوئی تصادم؟ نہیں، میرا خیال میں نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو کارنر میٹنگ ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی، اس کے رات کیوں ہم تصادم کریں گے جی؟ تو وہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو یہاں حقلہ سے شروع ہوگا، تو اس کا ڈی عثمان خان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ عامر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی نگاہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے یا تنازلی کی طرف ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر آپ کی پارٹی کی رائے بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی الطاف بھائی سے، ہم آپ سب کی تقاریر سنا کرتے تھے کہ الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر اچانک چھٹی ہو گئی، تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی امکان ہے؟ کوئی بات چیت کسی لیول پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں بڑی ایکٹیویٹی نظر آئی ان کے کیمپ میں۔ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ 22 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا، اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا، اور اس ملک کے خاطر کیا۔
اس ملک اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصیت ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک ایکٹیویٹیز کا سوال ہے ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیویٹیز کا حق ہے. اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں. جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو چاہے میاں صاحب کی حکومت رہی ہو ہم سب کا حصہ بھی رہے اور اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہے. تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. اللہ کرے جو معاشی ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو ایم کیو ایم کے جو مطالبات رہے ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں. وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے بہت پریشانی ہے. اوورآل جو پوری ملک کی صورتحال ہے اس میں ظاہر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا صاحب ہیں دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے. کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے ہٹا ہے. یہ آنے والا الیکشن کرے گا. مولانا صاحب مستقبل میں جو بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہونے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم کا ہم اتحاد دیکھیں گے مستقبل میں؟ حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پہ ہوا کرتے ہیں. لوکل باڈیز ہیں لوکل معاملات ہیں. اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسل کی صورتحال کا کیا علم. وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو براہ راست دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور یہ فیصلے اسی لیول پہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہے تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اس کا ایک راستہ نکلتا ہے. تو اسی سطح پہ جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عامر صاحب آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں؟ عجیب سوال کیا ہے آپ نے. ظاہر ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو حکومت میں ہیں لیکن ہمارا شیئر یہ کہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارا شیئر جو ہے نا وہ صرف ایک وزیر کا ہے اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے. بہت شکریہ.